فرمایا حضور کی جہاں ولادت ہوئی نا، ولادت با سعادت، فرمایا وہ جگہ بھی بڑی لاجواب ہے، وہ جگہ بھی برکت والی، اور حضور جہاں آرام فرما ہے وہ جگہ بھی برکت والی۔ کعبہ کے بدر الدجا تجھ پر کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تجھ پر کروڑوں درود۔ سرکار کی جب ولادت با سعادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے جو انتظامات فرمائے نا، ہم وہ انتظام کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو چھوٹی چھوٹی یہ جھنڈیاں لگا لیں، یہ مرچیں لگا لیں، چھوٹا سا انتظام کر لیں تو یہ بھی لوگوں سے برداشت۔ سرکار کی جب ولادت با سعادت ہوئی اس وقت اللہ تعالیٰ نے، علماء جانتے ہیں بخوبی، آپ بھی پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائے، سیرت کی کتابیں پڑھیں تو کتنے ہی انتظامات فرمائے۔ جس رات حضور، رجب شریف کا مہینہ تھا، جمعہ کی رات تھی، حضور اپنی والدہ کے شکم اقدس میں تشریف لائے، اس وقت اللہ نے کتنے انتظامات۔ حضور کی ولادت با سعادت پر مشہور واقعہ ہے کہ کسرا بادشاہ کے محل کے 14 کنگرے جو تھے وہ گر گئے۔ وہ محل جو تھا وہ کتنے عرصے میں بنا تھا؟ 90 سال میں، بڑا مضبوط محل تھا، 90 سال لگ گئے اس کو بنتے بنتے۔ سونے کے پانی اس کے اوپر لگایا گیا، خوبصورت عمارت تھی، مگر جب سرکار کی ولادت با سعادت ہوئی نا، اس مضبوط محل کے جس کو بنتے بنتے 90 سال لگ گئے، 14 کنگرے گر گئے، صرف 8 باقی بچے۔ تو علماء فرماتے ہیں یہ بتانا مقصود تھا کہ اب اس خاندان کے صرف 14 بادشاہ آئیں گے، اس کے بعد یہ علاقہ بھی حضور کے غلاموں کے قبضے میں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور فرمایا کرتے تھے یا معاشر الیہود اسلموا تسلموا، اے یہودیوں کی جماعت اسلام لے آؤ سلامتی پا جاؤ گے۔ اگر تم نے کلمہ نہ پڑھا تو سن لو زمین اللہ کے رسول کی ہے، سبحان اللہ، اس کے مالک اللہ اور اس کے رسول ہے۔ تو یہاں پر رہیں گے وہ بھی وہی جو حضور کے غلام ہیں۔ یہ بادشاہ جو تھا اس نے یہ سمجھا کہ بس 14 بادشاہ آتے آتے تو یہ تو وقت لگے گا، لیکن وہ 14 بادشاہ بہت کم عرصے میں ختم ہو گئے، حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور پاک میں یہ ایران کی جو حکومت تھی یہ بھی فتح ہو گئی مسلمانوں کے قبضے میں۔ اور یہ اس کا جو بادشاہ تھا نا، اس کے نے خواب دیکھا، خواب دیکھ کر یہ ڈر گیا۔ سرکار کی جب ولادت با سعادت ہوئی جو اس نے خواب دیکھا وہ ڈر گیا۔ صبح صبح نے اس نے نجومیوں کو بلایا اور کہا میں نے رات کو ایک خواب دیکھا ہے جس سے میں ڈرا ہوا ہوں، میرے خواب کی تعبیر سناؤ۔ نجومی کہنے لگے خواب بتاؤ۔ تو اس نے کہا بھئی بات یہ ہے، خواب بتا کر تعبیر سنوں تو مجھے تسلی نہیں ہوگی، میں کہتا ہوں خواب بھی خود سناؤ اور تعبیر بھی خود بتاؤ۔ اب جتنے نجومی بیٹھے تھے انہوں نے سر پکڑ لیا، بھائی جب تک خواب نہیں بتائے گا بادشاہ ہم کیسے اس کی تعبیر بتا سکتے ہیں، ہماری تو سمجھ نہیں آتی۔ بادشاہ نے کہا خواب تو میں بتاؤں گا نہیں، میری تسلی اس وقت ہوگی جب خواب بھی خود بتاؤ اور اس کی تعبیر بھی خود بتاؤ۔ تو ایک نجومی بیٹھا تھا، اس نے کہا اگر تو اس خواب بھی سننا چاہتا ہے اور اس کی تعبیر بھی سننا چاہتا ہے تو اس وقت ستی نامی ایک شخص ہے نجومی بہت بڑا، وہ بتا سکتا ہے خواب بھی اور اس کی تعبیر۔ تو عبد المسیح نامی شخص کو، وہ نجومی تھا، بادشاہ نے اس کے پاس بھیجا۔ جب یہ وہاں پہنچا نا، اس کی کیفیت یہ تھی کہ سال کے بعد ایک مرتبہ وہ باہر نکلا، ایک مرتبہ لوگ اس کو سال کے بعد دیکھتے ستی کو، اور اس کے دروازے پر جو ہے نا دنیا کے جتنے بادشاہ تھے، لوگوں کے جو مسائل ہوتے تھے، خوابوں کی تعبیر ہوتی تھی، وہ اپنے سونے کے چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم باہر رکھاتے تھے اس کے دروازے پر، تاکہ وہ اس خواب جو ہم جس خواب کے لیے آئے ہوئے ہیں اس کی تعبیر سنے، تو وہ سال سال تک بھی اس کے مکان کے باہر پڑے رہتے۔
یہ عبد المسیح جب پہنچا یہ بھی باہر رک گیا انتظار میں. اب 37 سال کے بعد جیسے آیا نا، سب سے پہلے اس نے بادشاہ شاہ ایران کے خواب بھی بتایا اور اس کی تعبیر. اس نے عبد المسیح کو دیکھ کر کہا بادشاہ نے خواب دیکھا ہے کہ عربی جو سرکش گھوڑے ہیں وہ عراق میں داخل ہو چکے ہیں، حتیٰ کہ عراق کے جو اونٹ ہیں ان کو بھی بھگا کر لے جا رہے ہیں. یہ بادشاہ کا خواب ہے اور اس کو بتا دینا ان قریب آخری نبی کا ظہور ہوگا، اور یہ عربی نسل کے جو گھوڑے تو نے دیکھے یہ حضور کے غلام صحابہ کرام ہیں، یہ ان کے غلام جہاد کریں گے، حتیٰ کہ یہ تیرا جتنا بھی ملک ہے تیرے تسلط میں یہ سب کے سب حضور کے غلاموں کے قبضے میں ہوں گے. یہاں مسلمانوں کی حکومت ہوگی، تیرا اقتدار ختم ہو جائے گا. اور یہ تعبیر بتانے کے بعد رو پڑا. جب اس سے پوچھا گیا کہ کیوں رو رہا ہے، اس نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں اس محبوب کے ظاہر ہونے والے زمانے کو نہیں دیکھوں گا. جب حضور اعلان نبوت فرمائیں گے تو میں پہلے ختم ہو چکا ہوں گا. رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ قسمت والے ہیں وہ لوگ جو حضور کی زیارت بھی کریں گے اور حضور کا کلمہ بھی پڑھیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. احباب ذی وقار، سرکار کی ولادت مبارکہ کا ذکر یہ بھی بہت لمبا واقعہ. حضور کی بعثت بھی بے مثال ہے. جس کو جو کچھ ملا حضور کے صدقے سے. علماء بیٹھے پوچھو سرکار ایک دن بازار کی طرف جا رہے تھے، ایک شخص نے دوسرے کو کہا ابو القاسم یا ابو القاسم. حضور نے اس کی طرف دیکھا، جب حضور نے دیکھا نا کہ حضور دیکھ رہے ہیں تو حضور کے چہرے پر غصے کے آثار تھے. انہوں نے عرض کیا حضور کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ فرمایا میرے نام والا نام تو رکھو، میری کنیت رکھنے کی اجازت نہیں. حضور نے آگے وجہ بیان کی، فرمایا میرے نام والا نام تو رکھ سکتے ہو مگر میری کنیت نہیں رکھ سکتے. حضور نے وجہ خود بیان کی، فرمایا اللہ کے خزانوں کا جو قاسم ہوں وہ صرف میں ہوں. واللہ یعطی وانما انا قاسم. حضور کا فرمان ہے اللہ عطا فرماتا ہے، مطلق فرمایا. کیا دیتا ہے؟ علم، سعادت، رزق، برکت، فراوانی، سب چیزیں اللہ دیتا ہے. حضور فرماتے ہیں انما کلمہ حسب کا انا قاسم، فرمایا میں تقسیم کرتا ہوں. یعنی سب چیزوں کا مالک اللہ ہے لیکن اس کو تقسیم میں کرتا ہوں. اس لیے حضور نے منع کر دیا کوئی اپنی کنیت ابو القاسم نہ رکھے، قاسم صرف. ثابت ہوا جس کو جو کچھ ملتا ہے حضور کے دروازے سے. اب جس کا کھائیے اس کا کھائیے. جب ہم حضور کے صدقے کھاتے ہیں پھر حضور کی آمد کا جشن کیوں، حضور کے ذکر کو سن کر ہم خوش کیوں نہ ہو. تو احباب ذی وقار حضور کی سخاوت کا وہ ذکر کر رہے تھے نا، میرا دل کرتا ہے ایک شعر میں پڑھوں پھر حکم ہے کہ تھوڑے سے قرآن کی کچھ آیاتیں اور سنا دے. آخر میں سنا کے گفتگو مکمل کرنا چاہتا ہوں. حضور کی سخاوت، اللہ نے جو قاسم بنایا، حضور کتنے سخی تھے. غلام لکھتا ہے سنیں، چپ کھڑا میں رہا اور وہ کہتے رہے، چپ کھڑا میں رہا اور وہ کہتے رہے مانگ لو مانگ لو اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے فضل رب اور کیا چاہیے دامن
اس کو روز جزا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ محمد علی نوری صاحب کا کلام ہے اور آخر میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں دعا کرو کہ جب ہماری موت کا وقت آئے تو سامنے حضور کا چہرہ مبارک ہو۔ منظر کیا ہوگا، وہ منظر کیسے کرتے ہیں سنیں۔ فرماتے ہیں وقت آخر ظہوری مہنگ کے جائیں گے، وقت آخر ظہوری مہنگ کے جائیں گے، ان کے دامن کی ٹھنڈی ہوا یہ اور کیا چاہیے، فضل رب اور کیا چاہیے۔ آباب اسی وقار مجھے حاجی صاحب کے صاحبزادہ صاحب نے حکم دیا ہے سورۃ رحمان کی چند آیات سنایا۔ حضور کا فرمان ہے کہ ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے، فرمایا قرآن کی زینت جو ہے وہ سورۃ رحمان ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میں یہ بات آپ کو بتاؤں کہ سرکار نے جب یہ سورت مبارکہ نازل ہوئی نا کہ حضور نے اپنے غلاموں کو سنائی، صحابہ کرام کا مجمع تھا، سبحان اللہ، سورت پڑھ لی، صحابہ کرام آپ کی طرح خاموش بیٹھے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صحابہ کرام۔ حضور نے پڑھ لی نا پوری سورت، فرمایا تمہارے سے تو جن بھی اچھے۔ جب میں نے جنوں کو سورت رحمان کی تلاوت سنائی نا تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جب کہتا تھا تو جن سب کو یک زبان ہو کر کہتے تھے اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، ہم سب کو مانتے ہیں۔ تم نے پوری سورت سن لی، سبحان اللہ بھی، سبحان اللہ۔ تو اسی لیے نا میں یہ حدیث پڑھ کرنا میرا ذوق بنتا ہے کہ اگر قرآن کوئی پڑھے تو آگے امتی سبحان اللہ نہ کہے تو حضور بھی ناراض ہو۔ سبحان اللہ۔ قرآن سن کر سبحان اللہ ضرور کہا کرو۔ آباب ذی وقار سنیں قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين يا رسول الله ماشاءاللہ اللہ استاد گرامی نے اللہ کے فضل و کرم سے سفر کے باوجود بھی